پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جس تصویر دکھائی تیرے دل کی، ہم نے جس تصویر دکھائی تیرے دل کی تھی، جس کے مقدر میں آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دل کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دل کی، کیجئے اس کے آپ نے حکم دے دیا، آپ فرماتے مسلح میں نے بچھایا، مسلح اپنے تقیے کے نیچے رکھا، اپنے مرشد کی محبت میں رکھا۔ علامہ بدرالدین فرماتے لوگوں میری مقدر کا ستارہ چمکائے دل سویا، مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور فرمایا بدرالدین اپنے علم پہ ناز نہ کرنا پڑے تیرے تقیے کے نیچے میرے پیارے کا وہ مسلح پڑا ہوا ہے، جس مسلح پر وہ اپنی زمین نیاز کو 12 سال میری بارگاہ میں میرے محبوب رہتے میرے اللہ کی بارگاہ میں دھوکہ پا رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کے اندر یہی پیغام ملتا ہے، دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے غلاموں کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس کی تیاری کے لیے قرآن کی تلاوت کرو تاکہ دنیا سے جانے کے بعد منو کے حساب سے 1000 سال گزر جانے کے بعد اپنے زمین کے نیچے رہنا ہے، لیکن کاش ہمارا وہ گھر جنت کے باغوں کے سوا بن جائے۔ اے دنیا دن چار دیا گیتوں میں جانا جان پتال اے تو کملی والا یار پتال اے تو کملی والا یہ تو جنت جانا۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کس آئے نا۔ ماشاءاللہ آج کی اس فیصلے کے ہمارے سے یہ طریقہ ماشاءاللہ تشریف رکھے جی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج کی بزم کے مہمان خصوصی پیر طریقت، راہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، عالمی مبلغ اسلام، فخر السادات، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مراد علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ نعرہ شریف آزاد کشمیر، آپ سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ تشریف لائیں، دل کی اتھاگ رہیوں سے خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو آپ کو کہتے ہیں۔
میں 2-3 مصرے پیش کر کے اپنے پیر و مرشد پیر سید سرور حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور مائک سرکار کے حوالے کروں گا. محبت سے سارے کہنا سبحان اللہ. ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. چونکہ سرکار گوجری زبان میں بھی سرکار نے کلام لکھا ہے، تو گوجری میں جو دوستوں کی فرمائش ہے تو میں وہ پیش کر کے مائک قبلہ کو دوں گا. سارے حضرات محبت سے کہیں سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ وسیں کول تے دور گو پتو دسیں، وسیں کول تے دور گو پتو دسیں، آوے سمجھ نائی خبر راز کی ہے، اندر وار ہوئے گر گر دنے راتی، سنو کن در گئے اے آواز کی ہے. میرے ہانگی بیس کے کول پچھیں، دسیں کھول گئے عشق مجاز کی ہے، سرور شاہ جواب نہ مول آوے محمود کیڑو تے اجاز کی ہے. اور پائی پیار تندی پھاتی جان مندی، کرو منت چندی منہ رولیے نہ، پامیں بہت گندی تھاری ہوں بندی، رکھیں پا تندی تندو کھولیے نہ. اور چکھڑ درد فراغ جدائیاں گو، کرے مہربانی کدرے چولیے نہ، سرور شاہ گو ہک سوال منے، میرے دشمنہ گے سنگ بولیے نہ. اور بابا جی پیر سید حیدر شاہ صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لام لنگ تو جاوے دن دن وچ آسان، اتروں عمر کی جائے میات گھٹتی، بیلو آ پیاریو ہیر میرو، ماری قبر تک نہیں فریاد گھٹتی، تامو دور تھی ریو تستو، پتے باز وانگوں ہے بنیاد گھٹتی، حیدر شاہ تے کرم دی نظر کریے تھارے فضل کی نہیں تعداد گھٹتی. اور جین جنم دے ویریاں عشق باجوں میری لٹ کے شاہی ویران کی. صاحب عشق کی محفل ہے، اجرا پاک کی نسبت بھی ہے، اور سائیں صاحب نے اپنے مرشد کے ساتھ ایسی عشق کی بازی کھیلی ہے کہ ساری رات ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے. سرکار جب اندر تشریف لاتے تو آپ باہر لیٹے رہتے جہاں پہ لوگ گزر جاتے. تو اس مقام پہ بابا جی پیر حیدر شاہ کلندر فرماتے ہیں، جیم جنم دے بیریاں عشق باجوں میری لٹ کے شاہی ویران کی تھی، نک وڈ کے کڈیا بار مینوں مار ظالمہ پکڑ حیران کی تھی، دساں مال لٹیا تے 7 دسن، 5 چار کے نشہ نسیان کی تھی، تیرے نگر وچ نظر آگے ظالمہ ہوئے حیدر شاہ دی چور دکان کی تھی. اور آپ فرماتے ہیں جیم جہان خوشی وچ وسے، میں ہوئیاں دردہ ماندی دکے کھاندی، مینوں زینت دنیا والی ہرگز مول نہ باندی، کھامن داندی غیر کنوں دل پھکا میرا، توڑے دوم شہاں دی سونا چاندی، حیدر گودڑیاں وچ رہنا ایہو حال سکھاندی، من نو باندی. احباب زی وقار و زی احتشام، میں نہایتی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں شہزادہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت مخدوم اہل سنت پروردہ آغوش ولایت فخر السادات عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت حضور پیر سید مراد علی شاہ صاحب زیب و زینت آستانہ لیا نعرہ شریف نکیال آزاد کشمیر. آپ روحانی خطاب فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. محبت سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آستانہ لیا نعرہ شریف، آستانہ لیا حجرہ پاک. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی جد الحسنین امام القبلتین محمد الذی لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ جعلہ اللہ سراجا منیر وعلی علی الذی نزلت فیہ آیۃ التطہیر وعلى صحابه المتعدمين الراشدين كثيرا كثيرا الى يوم الكبير. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم في مقام الثاني ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ تبریک درود و سلام پیش فرمائیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند پڑھ لیں. وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا حبیب اللہ. پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. صلاۃ و سلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح. اور یاد رکھیے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں. جہاں کوئی ہمدم نہیں ہوتا وہاں میرے سرکار ہوتے. اللہ وحد اللہ شریک کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا سرکار دو عالم حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار گوہر بار میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد نہایتی لائق صد تکریم اباب ذی وقار شورقائے بزمیش کے مصطفیٰ ذکر خیر الورا بندہ درویش محترم المقام جناب سائیں سید محمد صاحب علیہ رحمہ کے سالانہ ختم پاک کی اس تقریب میں سٹیج کی زینت جمیع علماء اہل حق حفاظ کرام ثنا خانان شیری لسان نقیبی محفل جمیع احباب منتظمین محفل بھائی محمد بشارت صاحب آپ کے معاونین. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی یہ خوبصورت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، یہ حاضری قبول فرما کر قبلہ سائیں صاحب کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. نقیب محفل نے مجھے بھائی بشارت نے جس طرح حکم ارشاد فرمایا، میں انشاءاللہ اسی وقت پر دعا ہوگی. انشاءاللہ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ نسبت کے حوالے سے نقیب محفل ابھی عرض کر رہے تھے کہ جب کڑی سے کڑی جڑ جاتی ہے تو پھر چنگیاں نے نال مندے بھی کھچے جانے. جب نسبت ہو جائے اور ہمارے اسلاف بزرگان دین اور بالخصوص قرون اولیٰ سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج دن تک یہ عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ سبق سنایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ عبادات رد ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، عبادتیں رد ہو سکتی ہیں، ذکر اذکار رد ہو سکتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے قسم ڈال کر ان سے پوچھیں، نسبتیں رد نہیں ہوتی، نسبتیں بیڑا پار لگا دیتی. اب آپ ذی وقار آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وقت میسر ہے کچھ سننے سنانے کا. آج پوچھیں نہ جا کر فلسطین والوں سے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، نماز آ سکتا میں بڑا مولوی ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، اور تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ پہلے ازمائش تے ہوندی انہاں کولو ہے جتھے کچھ ہوندا ہے، ڈاکہ چوری اتھے ہی ہوندی ہے جتھے کچھ ہوندا ہے. اللہ پاک پہلے ازماتا انہی سے ہے کہ جن کو کچھ دیتا ہے، کہتا ہے فرماتا ہے رب کے اب دیا ہے تو انہیں ازما کر دیکھوں کیا میرے اس حکم پر میرے جو کچھ دیا ہے اس کی حفاظت پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. لیکن قربان جائیں کہ فلسطین کا اتنا سننا سا بچہ بھی گلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے پورے قد سے کھڑا ہو، پورے قد سے کھڑا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا اوقات، آپ کا سہارا ہے تو میں میدان میں کھڑا ہوں. اور آپ ایک ہی وظیفہ ہے کہ دنیا والوں سن لو، ہمارے لیے ہمارا رب بھی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے. علماء اہل حق بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو وکیل بنا لیا اسے دنیا کے کسی وکیل کی ضرورت نہیں رہی. اور جس دربار پر آپ بیٹھے ہیں
اس نسبت کو لے کر حجرہ شاہ مقیم پیر آصف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیلانی علیہ رحمہ آپ کے اور جملہ آپ کے بزرگان دین جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں اس درس کے ساتھ سائیں صاحب کی نسبت تھی، میں اس پر بات کر کے حضرت بات ختم کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام سنیں، اپنی طرف سے کوئی حقائق نہیں بیان کرنے لگا۔ کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اور اخبار الاخیار کا معنی ہے نا جو، وہ یہ ہے کہ خیر والوں کی خبریں۔ اللہ کرے ان خبروں کی نسبت سے ہمارے بیڑے بھی پار لگ جائے۔ سری نگر میں ایک دربار ہے، ایک آستانہ ہے جو سینکڑوں سال پرانا ہے، جہانگیر بادشاہ سے بھی پہلے کا 500 سال 600 سال پرانا دربار ہے۔ سید مخدوم شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سارے آنکھوں رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ ذوالفقار آپ کے دروازے پر ایک بادشاہ وقت اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر بیٹھ گیا، اور آج آسوی ٹٹولے ہیں نا، اے مولی صاحب علم تقریر کر رہے انہوں کو کتنا کی علم ہے، اے فلاں پیر بنیا اس کو کتنا سلسلہ آیا، اے فلانا دربار اللہ کہیا۔ بادشاہ وقت نے کہا دیکھو تو صحیح آستانوں پر ہوتا کیا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئی۔ اب آپ ذوالفقار اس بادشاہ کا نام تھا شاہ عبد الرحمن۔ وہ سلطنت چھوڑ کر آل اولاد بال بچہ سب کو چھوڑ کر نا دروازے پر بیٹھ گیا۔ بات یہاں سے یاد آئی کہ نقیب محفل نے فرمایا کہ سائیں صاحب کبھی دروازے پہ بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر بیٹھے ہوئے، کبھی ادھر بیٹھے ہوئے، کدے تے سونے دی نظر پہ ہی جائے گی، کدھر لنگ دیاں کدھر ادھر جاندے ہیں، کتھے تے سونے دی نظر پہ ہی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جب سرکار تشریف لے جاتے نا مسجد نبی شریف میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں اللہ نے عبداللہ بن مسعود عطا کیا ہے، اس سے میری امت میں علم کا نور پھوٹے گا، علم کا نور پھوٹے گا۔ اب آپ ذوالفقار آپ کبھی سرکار کی جہاں نالین پاک اتارتے نا، سرکار اٹھا کرنا تو اس طرح اپنی چادر مبارک میں رکھ کرنا تو اس طرح کبھی سر پہ رکھ کر چلتے، کبھی سینے سے لگا کے چلتے۔ ہائے ہائے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کے دو جہاں فدا۔ کسے آکھے عبداللہ ایک ہی کرنا ہے، اے جتیاں سرکار دیاں جتی مبارک آستے اس آکھیا نا، اس نے آکھیا ایک ہی ہے، اے تو جوتیاں نہ جی نالین پاک سرکار دے، ادب نالا آخنا ہے نا کہ سرکار کی جوتی کو جوتی کہنا بھی گستاخی ہے اہل ایمان کے اور اہل محبت کے نزدیک۔ آسان دے اپنی نبی آقا علیہ السلام دی جوتی مبارک کو جوتی بھی نہیں کہتے، ہم کہتے نالین پاک۔ اور سنیں پوچھیں اہل علم سے، 100 کتابیں سرکار کے نالین پاک پر لکھی جا چکی ہیں، 100 کتابیں ورفعنا لک ذکرک، 100 کتابیں کہ سرکار نے گائے کے چمڑے کی جوتی مبارک نالین پاک پہنا، اس کی عظمت پر 100 کتابیں تحقیقیں ہو چکی ہیں، کبھی سر پہ اٹھائے کبھی سینے سے لگائے ہوئے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے عبداللہ ایک ہی پیا کرنا ہے تو تے پڑھے لکھے ہیں، قرآن پڑھن والا ہے، علم پڑھن والا ہے۔ آگے سے سیدی اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور تو سمجھیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ شب و روز سرکار کی محبت میں تو ترانے لاپتا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لگی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا۔ فرمایا میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے یار کا دیدار ہوتا ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں میری آنکھیں بند بھی ہوں تب بھی تاجدار ختم نبوت کی زیارت ہو جاتی۔ اور جامی تیری قسمت آپ لکھ رہے ہیں اپنے کلام میں، میں اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں،
آپ کہہ رہے ہیں جامی اگر سرکار نے تجھ پہ نظر ڈال دی ابھی تو تو محبت کرتا ہے, اگر سرکار نے نظر کرم فرما دی کبھی تیرے گھر میں تشریف لے آئے تو بٹھائے گا کہیں انہیں؟ تیرے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سرکار تشریف فرما ہو؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابی ہیں, یہ ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عامر انصاری کے گھر سرکار تشریف لے گئے نا, تو سرکار کی طرف دیکھ کر حضرت عامر انصاری کی آنکھوں سے آنسو اور خوشی بھی ہو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. سرکار نے فرمایا عامر رو کیوں رہے ہیں, خوش نہیں ہویا میں تیرے گھر آیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنی خوشی دا تے مقام بیان ہی نہیں کر سکنا, میں دیکھ رہا تو انہوں بٹھاؤں گی. اے تاجدار انبیاء تیرے نالے پاک کو چومنے کو عرش ترسے, رب تجھے اپنے حریم قدس میں بلائے, تیری شان تو یہ ہے میرے آقا, میں سوچ رہا ہوں کہاں بیٹھیں گے آپ, یہاں تو کوئی ایسی جگہ میسر ہی نہیں ہے. عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں چلو تخیل کر رہے ہیں, تخیلات میں خود ہی اکیلے سوچ رہے ہیں پھر لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر سرکار آ ہی گئے, سرکار آ ہی گئے, میں انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں, سرکار آ ہی گئے, میرے سوئے مقدر جاگ ہی گئے, تو میں ایسا کروں گا میں اپنی پلکیں یعنی زمین پر لیٹ کر میں اپنی پلکیں بچھاؤں گا اور کہوں گا سرکار یہاں پر قدم رکھیے, یہاں پر قدم رکھیے, یا رسول اللہ یہاں قدم رکھیے, یہاں قدم رکھیے. اب آپ ذوالفقار خلیفہ عبد الرحمن آپ کو بادشاہ وقت تھا, وہ دروازے پہ, میں مختصر کر رہا ہوں لمبی بات ہے, وہ آپ دروازے پہ بیٹھ گئے, 12 سال گزر گئے حضرت, 12 سال, 12 سال کے بعد بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی تسی ایک ہی کیتا, تاج و تخت چھوڑ کے, بادشاہی چھوڑ کے, سونا چھوڑ کے, جائیداد مال چھوڑ کے, نوکر چاکر چھوڑ کے, سواریاں چھوڑ کے, میرے پڑوسی گئے سن, ساڑے علاقے دے لوگ گئے سن, اسی شہزادے ہاں, اسی بادشاہ, تسی ہو دے ایک بزرگ دے دروازے تے, ایک فقیر دے دروازے تے بیٹھی ہو, 12 سال ہو گئے نے, لوگ آکھے جی پتہ نہیں 12 سالہ تو تے بابے دے کپڑے ہی نہیں دھوئے, تو آڑے دے جسم دے کپڑے ہی پھٹے نے, جسم دی حالت ایسی ہے, بال تسی کٹائے نہیں, اے حال ہے. تو انہوں نے کہا جی اسی بڑی مشکل نہ پہچانے ہیں, سانو شرم ہوندی, ہمیں جب لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, آپ آ جائیں واپس, یہ مال و جائیداد, یہ تخت, یہ سب کچھ آپ کا ہے. چیئرمین برکت صاحب تشریف فرمائے, ان کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا, اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے, اور جمعی جتنے عوام بیٹھے ہیں اللہ سب کی خیر اور ان کے بزرگوں کی بخشش فرمائے. اب آپ ذکر آخری بات, جب یہ بات گئی نا تو دل میں خیال آیا, زبان پہ بات نہیں آئی, وادی فقر فنا دے اندر چپ بہتر گل نہ جاندی پائی, وادی ابن امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کس کے آگے بات کروں, تھوڑا سا سائیڈ میں رکھا دے, 2 منٹ بات کروں, ادھر ایک بے ادبی ہوتی ہے ادھر رکھے. وادی فقر فنا, وادی فقر فنا دے اندر چپ بہتر گل نہ جاندی پائی, وادی فقر فنا دے اندر اگلی منزل آئی, منہ تو قبل آنتا منہ تو اگلی منزل آئی. اور قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا آپ نے کلام پڑھا, پھر سروشہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھا, اور قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں الفاظ سنگیہ اس راہ چلیے جس رات ہے موت سکرات کوئی. اب کس کو سمجھائیں, مرزا جیلوی کے فالورز ہیں جو انہیں سمجھائیں, یہ یوٹیوبر مفتیوں کے سننے والوں کو سمجھائیں, یہ وہ نئی نسل جو آپ والدین کی نافرمان ہو رہی ہے انہیں کوئی سمجھائے یہ بات, انہیں کیا پتا کہ جب سرکار قبر میں آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اور سید اعلیٰ حضرت کی محبت اور عشق میں تو سرکار کو چھوڑ, تو سید اعلیٰ حضرت کی محبت میں ڈوب کر نگاہ کو بند کر سوچ وہ کیسا منظر ہوگا کہ ساری زندگی جس ہستی کی محبت میں گزری ہے یکدم جب وہ سامنے آ جائیں گے تو کیسا عالم ہوگا. نہ اٹھاؤ اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے مجھے, مر کے پہنچا ہو اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہو اس دل ربا کے واسطے.
حضرت خلیفہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے بیٹے کا خط پڑھا دل میں خیال آیا یہ وہ منزل ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں زبان پر بات آئے نہ آئے دل میں خیال آتا ہے پہلے اس پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور امام غزالی اور امام راضی دونوں کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا بس بات ختم جی اشاریاں تھی گل مکاؤ اے گل ختم کر رہے ہیں، حضرت الیاس صاحب ہوتے ہو، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت عامت الناس ایک جملہ ہم سنتے ہیں اور خاصان خاص، یہ دو جملے، ایک ہے عامت الناس عام عوام الناس اور ایک ہے خاصان خاص۔ جس طرح مسند لگی ہے آپ خاصان خاص ہیں، کچھ عامت الناس عوام الناس آئی ہے، علماء خاصان خاص ہیں، ہم سننے والے عامت الناس میں آتے ہیں۔ پوچھا حضرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر جا وضو کر۔ جب وضو کرنے کے لیے گیا نا جلدی جلدی بیٹھا جی میری طرح ہے، بازو کی ٹوپی کھولی جی، پوزا ڈولیا، ڈولیا، چہرے تے بھی ڈولیا، یعنی طریقہ کار وضو دا ہے، 3 مرتبہ کلی کر رہا، ہاتھ دھونا 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ منہ، یہ سنت ہے۔ اس نے 4 5 مرتبہ بے شمار پانی ضائع کیا۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے دیکھ۔ جب دیکھنے لگا رہا تو اتنی احتیاط کے ساتھ آپ نے وضو فرمایا، یعنی پورا وضو فرمایا لیکن پانی کو ضائع نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا عامت الناس میں یہی ہے کہ اگر یہ فرق دنیا میں بیان کریں تو لوگ پھر عبادتوں سے دور ہو جائیں گے۔ جس طرح لگے رہن دیو کہ عبادت کو نہ چھوڑ دیں، حالانکہ عامت الناس نے وضو کیا تو نے تو تجھے ثواب ہے، لیکن اگر میں وضو یعنی کروں گا وضو ہی عبادت ہے، وضو الگ عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے لیکن وضو کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ تو اگر میں بھی وضو کروں گا اور اگر تیری طرح کروں گا تو میں گناہگار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وضو کس طرح کرنا ہے، پانی کتنا استعمال کرنا ہے۔ اب آپ ذوالفقار جب خط پڑھا دل میں خیال آیا کہ بیٹا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ میرے کو سونا سی بادشاہ سی سب کچھ سی۔ انہوں نے پروگرام بنایا جی آج میں کرنا 12 سال ہو گئے ہیں، یعنی ابھی زبان پہ بات نہیں آئی، دل ہی خیال کیتا کہ صبح میں تہجد دا وضو کرانا حضرت نو، اس تو پہلے ہی میں نکل بھیجنا۔ اب تہجد کا وقت ابھی نہیں ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ سارا علاقہ جو ہے نا وہ سری نگر کے پہاڑ وہ گولڈن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، سنہری مائل نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے آکھیا جی سویرے دا سورج چڑھ آیا، سویرے دا سورج جدو نکل آیا نا جی پیلا ہونا ہے، کہ سورج نکل آیا خبر ہی نہیں ہوئی۔ جلدی سے اٹھے نا تو دیکھا سیڑھیوں میں حضرت کھڑے ہیں۔ انہوں نے آکھیا عبدالرحمن گھبرانا اجے تہجد دا وقت بھی نہیں ہویا، لیکن تیرے دل وچ خیال آیا نا کہ تو سانو چھڑ کے جا رہے ہیں، اسی اللہ کے دعا کیتی سر سجدے رکھ کے، یا اللہ میرا پیارا نہ جائے، میری تیرے نال اتنی محبت ہے، یہ سارے پہاڑ اس واسطے سونے دے بنا، تجھے سونا چاہیے، سونے کے لیے جا رہا ہے تو دنیا کے مال کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا، یہ پہاڑ تیرے لیے آج سے سونے کے۔ اٹھ کر روئے قدموں میں گرے حضرت، بس تن منوارا جس نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کوئی پوچھے نا، حضرت بلال حبشی سے پوچھے، عرض کی حضرت اب نہیں جاؤں گا۔ وہ خلیفہ عبدالرحمن علیہ رحمہ کون تھے جن سے حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری بیعت تھی، روحانی بیعت آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، جن سے ظاہری بیعت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان نسبتوں کے سلسلوں کو اسی طرح جاری اور ساری رکھے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائی فلسطینی غزہ کشمیریوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے میدان میں نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہے اس سے اتنا پوچھا جائے گا کیا تو نے اس کا حق ادا کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سرکار کی ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کا پہرے دار بنائے۔ اللہ پاک قبلہ سائیں صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ گوجری کی 2 اشعار کہا گیا تھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ و سلام۔ جی سرکار لاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے گوجری میں،
لام لار شریف گیا او لام لار شریف گیا جی بابا کرے مدد ماری اج کل بھیلا خستہ حال لاچار مرید تیرا ایک ایک گل اندر سو سو ول پیرا تے جان ایک آئی تے دکھ جان ایک آئی تے دکھ ہزاری آیو تیر تھانے آگا جائے سینہ سل پیرا کالو مکھ غلام نظام تیرو ساری عمر بیسوں بیڑو مل پیرا چارے طرف میں باغ لو ڈھونڈ تھکی کدھر گیو نارنگیو پھل میرو عبد جی تو ملے پیاریانو لاؤں نال سینے پاؤں مل تیرو اور قبلہ عالم پیر باقر شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ یاریاں سب اللہ پاک والیاں باقی یاریاں سب خواریاں نہیں کلمہ پاک جیو کوئی ورد نائی جس گئے وچ کرامتاں ساریاں نہیں تگوس پاک جیو کوئی پیر نائی جس نے ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں نہیں باقر شاہ سارا جہان کوڑا کملی والے گیاں سچیاں یاریاں نی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یکم مئی کے حوالے سے ایک اعلان ہے یکم مئی کو فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک اقصی یکجہتی فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کے لیے اقصی مارچ ملین مارچ ہو رہا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے تمامی احباب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس میں پیش ہوں اور یہ اپنا احتجاج پیش کریں کہ ہماری حکومت اور بالخصوص بالعموم پورے مسلمان ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں وہ اور بالخصوص پاکستان جو ہے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ غزہ اور فلسطین اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کا ایک ہی حل ہے الجہاد الجہاد اور کشمیر کی آزادی کا بھی ایک ہی حل ہے الجہاد الجہاد بات چیت سے دنیا میں آج تک اگر کوئی مسئلہ حل ہوا ہو تو وہ کوئی سامنے رکھے کہ مسلمانوں نے کسی سے بات چیت کر کے کہ کوئی اپنا جو ہے حق منوا لیا ہو اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر اپنا کرم فرمائے ایک اعلان ہو رہا ہے سماعت فرمانے 9 10 اور 11 مئی کو قبلہ عالم قدوۃ السالکین برہان الواصلین خواجہ خواجگان سید السادات فخر السادات پیر سید باقر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور علی مرکدہ آپ کا سالانہ عرس سراپائے قدس منعقد ہو رہا ہے 9 10 اور 11 مئی کو تمامی احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اللہ پاک سبھی احباب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ سنایا سب نے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام ایسا با مدینے جانا ایسا با مدینے جانا میرا ماجرا سنانا کہنا شاہ دو جہانا کہنا شاہ دو جہانا پڑھتا ہے تیرا دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت میرا شام کی ماں حضرت میرا شام کی ماں تیرا شان زدہ سونا سہی جدے گھر جایا سونا سہی جدے گھر جایا علی امیر شہزادہ نوری ملک رہندے چوری نوری ملک رہندے چوری ہور منگل گایا بالا پیر لکھان دا داتا دن مائی جس جایا عالم تے روشنائی ہو سی عالم تے روشنائی ہو سی چڑھیا چن نورانی حسنی سید پیدا ہویا صورت یوسف ثانی حجرے اندر کڑیاں پیرا حجرے اندر کڑیاں پیرا دین ڈن کے مارن لال بہاول شیر کلندر رمدم نال پکارن توتے میں نا ہمرے بولن توتے میں نا ہمرے بولن دن مقیم محمد گودی وچ کھڈاوے جسنو نبی کریم محمد جسنو ایک سوالک ہویا جسنو ایک سوالک ہویا عارف اہل ولایت جسنو ایک سوالک ہویا عارف اہل ولایت مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اب اللہ کا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بار اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ شان رحیمی کا واسطہ اللہم ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین وادخلنا الجنت مع الابرار بحرمت سید الابرار یا کریم یا غفار یا عزیز یا غفار بار اللہ
جملہ اور عاد و وظائف لکھ کر زبانی بالخصوص اس بزم پاک ذکر خیر الورا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذکر اولیاء کاملین، محفل پاک کا انعقاد، ختم پاک کا انعقاد، لنگر کا اہتمام، سالانہ ختم شریف، جملہ انتظام، انصرام، ان کی محبتیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان کا ثواب تو جو اپنی شان کریمی کے ساتھ عطا فرمائے، تیرے حبیب پاک حضور کو نور شافع یومن نشور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، اصحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کاملین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شہباز لاوقانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بالخصوص جمیع نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم انی اسألک توجہ علیک بنبی محمد نبی رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا محمد انی توجہت بک الی ربی لتقطع لی فی حاجتی هذه اللہم فشفع فیہ، خاصتاً تاجدار ختم نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ آستانہ علیہ حجرہ شاہ مقیم کہ جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کے لیے سال کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیر سید آصف حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے لیے سال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص بھائی محمد بشارت صاحب کی والدہ، والد صاحب، جملہ دادی، دادا، نانک، دادک، سسرال جتنے فوت شدگان ہیں سب کے لیے سال کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاصتاً یا اللہ سعید محمد سید صاحب کے لیے سال کرتے ہیں، آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ کامل اپنے مرشد گرامی کی جو خدمت اور نظر عنایت تھی، یا اللہ تعالیٰ وہ کامل اور مکمل فیضان عطا فرما۔ نبی رحمت کا واسطہ وسیلہ حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہم سب کے پیارے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ جناب حاجی محمد چیئرمین برکت صاحب کی والدہ ماجدہ اللہ رحمہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ جتنے بزرگ بیٹھے ان کے ابو اجداد والدین کریمین جو فوت شدگان ہیں سب کی بخش مغفور فرما۔ یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ سائیں صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اور بالخصوص اس مجلس کی وساطت سے علماء کا امین کہنا میں الفاظ ادا کر رہا ہوں ان سب کی طرف سے، مولا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے تیرے علم سے پر نور ہے، یا اللہ ان کا امین کہنا، ان کے ساتھ فرشتے امین کہتے ہیں، ان کا وہ مقام ہے۔ یا اللہ کرم فرما ہم سب کو اپنا مقام، اپنی حد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ امت مسلمہ کے حال زار پر کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش مغفرت فرما۔ قبلہ عالم خواجہ خواجگان پیر سید باقر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر حیدر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سرور شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سید مرد درویش، پیر سید اکثیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اور یا اللہ بلندی درجات کا واسطہ، ان کے فیضان کا واسطہ، ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جمیع بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں اسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ بھائی بشارت صاحب کے بال بچے گھر والے سب کی خیر، ان کی اہلیہ ان کو صحت عطا فرما، اور یا اللہ پیارے حبیب پاک کا واسطہ مسلمانان فلسطین و غزہ کی غیب سے مدد فرما۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما، نبی رحمت کا واسطہ یا اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد عطا فرما، اور یا اللہ مجاہدین کو ہر مقام پر فتح، نصرت اور کامیابی سے ہمکنار فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جتنے سنگی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سارے ہی ہمارے لیے ہمارے سروں کی تاج ہیں، مولا سب کی نیک التجاؤں کو پورا فرما۔ جو ان کی منت ہے، مراد ہے، پریشانی ہے، مولا پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اور نیک تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ بالخصوص ہم سب کو دین کا خدمتگار بنا۔ علم اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ وسیلہ کل بروز ہفتہ جو گزرا ہے 26 اپریل کو تو نے کوٹلی کو بالخصوص پورے آزاد کشمیر کو وہ اعزاز عطا کیا ہے کہ شاہ شاہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس کی کوئی مثال نہیں ہے، فقید المثال کانفرنس یا اللہ تو نے کامیاب فرمائی۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام باطل فرقوں کو پتہ چل گیا کہ اہل ایمان، محافظان ختم نبوت و ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت ابھی میدان میں زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی
اس مشن کی پہرے کے لیے ہمیشہ میدان میں رہیں گے. وہ خواب مسلمانان فلسطین ہوں، مسلمانان کشمیر ہوں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور جذبہ جہاد کے لیے ہمیشہ میدان میں رہیں گے. اللہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. یا اللہ 1 مئی کو ہونے والے مارچ کو کامیابی عطا فرما. تمام علماء حق کی خیر فرما. اسٹیج پر بیٹھے جتنے بھی ہمارے لیے محترم اور محتشم ہے، جمیع علماء کرام کی جماعت ہے، یا اللہ سب پر کرم فرما. جتنے بزرگ بیٹھے سب کی خیر فرما. نقیب محفل کی خیر فرما. سیم بھائی جملہ جتنے سنگی ہیں سب پر کرم فرما. اور یا اللہ پیارے حبیب پاک کا واسطہ بشارت صاحب کی یہ صحیح جملہ قبول فرما کر بزرگوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر کو لئی ماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول. یا اللہ تجھے آل رسول کا واسطہ پیر سید شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ آبادی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کسی نے تانا دیا انہیں تو آپ نے فرمایا تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا حقیر سا بندہ ہوں لیکن میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میرے شجرے وچ علی تے فاطمہ آندے نے، تیرے شجرے وچ کون آندا ہے؟ یا اللہ اس نسبت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی حبیبی محمد صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلو